السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہماری کلاسز صفات الحروف پہ کنٹینیو ہیں، پچھلی کلاسز میں ہم نے صفت ہمز اور صفت جہر کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی کلاس ہماری صفت شدت کے بارے میں ہے۔ ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ایک حرف میں کئی صفات پائی جاتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک حرف میں صرف ایک ہی صفت موجود ہو، ایک سے زیادہ صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں صفت شدت کے بارے میں۔ صفت شدت کے لغوی معنی ہے سختی یا مضبوطی، یعنی کہ آواز کی سختی، اور اصطلاحی معنی ہے قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہونا۔ اب جانتے ہیں صفت شدت کن حروف میں پائی جاتی ہے۔ صفت شدت 8 حروف کے اندر پائی جاتی ہے، جنہیں حروف شدیدہ کہتے ہیں۔ حروف شدیدہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف اور تا۔ یہ 8 حروف شدیدہ کہلاتے ہیں، اور ان میں صفت شدت پائی جاتی ہے، اور ان حروف کا مجموعہ ہے اجد، قطم، بکت۔ کاف اور تا حروف محموسہ میں بھی تھے اور حروف شدت میں بھی ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی جانا کہ ایک سے زیادہ صفات بھی پائی جاتی ہیں ایک حرف میں۔ اب حروف شدیدہ کی ادائیگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز قوت سے ٹھہرتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب ہم ان حروف کو ادا کریں گے تو ان کی آواز میں سختی ہوتی ہے، اور ان کی جو آواز ہے وہ قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے۔ تو چلے آئیے اب اس کی ہم مشق کر کے دیکھتے ہیں۔ حمزہ جو ہے وہ صفت جہر میں بھی تھا اور صفت شدت میں بھی آیا ہے، یعنی اس کے اندر صفت جہر بھی ہے اور صفت شدت بھی ہے۔ جیسے با حمزہ زبر با، با، با۔ دیکھیں اس کے اندر جھٹکا بھی ہے اور سختی بھی ہے۔ ایسے ہی تا حمزہ زبر تا، تا، تا۔ سا حمزہ زبر سا، سا۔ ایک دم جھٹکا دے کے۔ اس کے اندر جھٹکا ہے اور سختی بھی ہے، اور آواز اونچی بھی ہے اور جلدی بند ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر شدت بھی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حروف کی مشق کی طرف، جو ہیں جیم، دال، قاف، طا اور با، جو قلقلہ والے حروف بھی کہلاتے ہیں، اور ان کا مجموعہ ہے قطب و جدن۔ ان کے اندر صفت جہر بھی ہے، صفت شدت بھی ہے، اور قلقلہ کی صفت بھی پائی جاتی ہے۔ اب ہم جانیں گے کون سی صفت کب ادا کرنی ہے، پہلے کون سی ادا کرنی ہے اور بعد میں کون سی۔ ان کے اندر پہلے صفت شدت اور پھر صفت قلقلہ پائی جاتی ہے۔ اب ہم اس کی مشق کے ذریعے سمجھنے کی سے کوشش کرتے ہیں۔ جیسے اج، اج۔ ابھی ہم دیکھیں قلقلہ نہیں کر رہے، صرف ہم کہہ رہے ہیں اج، تو یہ حرف مکمل ادا نہیں ہوا ہے۔ یہ یہاں پہ صرف جو ہے صفت شدت ادا ہو رہی ہے، اور حرف آدھا مطلب ہے، ابھی مکمل ادا نہیں ہوا ہے، کیونکہ جب ہم اج کہہ رہے ہیں تو جیم ادا کرتے وقت ہماری جو وسط زبان ہے، یعنی بیچ والا جو حصہ ہے زبان کا، وہ اوپر درمیانے والے تالو سے لگ جاتا ہے، تو جیم ادا ہوا آج۔ یہاں آواز فوراً بند ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے قلقلہ ادا نہیں کیا، اس میں سختی اور شدت پیدا ہو گئی۔ ابھی حرف مکمل ادا نہیں ہوا، اب ہم اس میں صفت قلقلہ کو لائیں گے، پھر یہ حرف مکمل ادا ہو جائے گا۔ جیسے اج، اج، جو ج، دو اج کہنے کے بعد دوبارہ سے آواز آ رہی ہے ج، ج، یہ صفت قلقلہ ہے۔ اج، اج، پہلے شدت اور پھر قلقلہ کیا تو یہ حرف اچھے طریقے سے مکمل ادا ہو گیا۔ ایسے ہی اد، اد، جب ہم اد کہہ رہے ہیں تو یہ حرف آدھا ہوا ہے، لیکن اد جب د کر رہے ہیں تو اس میں قلقلہ ہو رہا ہے اور حرف مکمل ادا ہو رہا ہے۔ اد،
ایسے ہی حمزہ قوف زبر اق اق، جب ہم اق کہہ رہے ہیں ہماری زبان اوپر ٹچ ہو رہی ہے، اور جب ہم اسے قلقلہ کی صفت اس پہ ڈال رہے ہیں تو اق، یہ حرف مکمل ادا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی حمزہ تو زبر اط، حمزہ تو زبر اط، ہم اق کہہ رہے ہیں، حرف مکمل ادا نہیں ہے، یہاں پہ صفت شدت ہے۔ اب ہم اط جو تو کر رہے ہیں تو یہ یہاں پہ صفت قلقلہ اس میں آ رہی ہے، تو حرف مکمل ادا ہو رہا ہے، اط اط۔ ایسے ہی حمزہ با زبر اب اب، دیکھیں ہونٹ ہمارے بند ہیں، اب جب تک ہونٹ بند ہیں حرف مکمل ادا نہیں ہو رہا، لیکن جب ہم اب ایسے کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ صفت قلقلہ آ رہی ہے اور حرف مکمل ادا ہو رہا ہے، اب۔ اب آتے ہیں کاف اور تا کی طرف، ان کے اندر صفت شدت بھی ہے اور صفت ہمس بھی پائی جاتی ہے۔ پہلے جو ہے وہ صفت شدت ہے، بعد میں صفت ہمس ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی مشق کر کے دیکھتے ہیں، جیسے حمزہ کاف زبر اک اک اک، دیکھیں ہوا باہر نہیں آ رہی، یعنی کہ صفت شدت ہے۔ اب ہم کہتے ہیں حمزہ کاف زبر اک اک، ہوا باہر آ رہی ہے، یعنی کہ صفت ہمس بھی ادا ہو گئی۔ ایسے ہی اگر ہوا باہر نہیں آ رہی تو حرف مکمل ادا نہیں ہوا ہے، جب ہوا جو ہے باہر کی طرف آئے گی تو یعنی کہ صفت ہمس بھی ادا ہو گئی اور حرف جو ہے وہ مکمل ادا ہو گیا، جیسے حمزہ کاف زبر اک، یہ جو ایسی سی آواز آ رہی ہے، یہ صفت ہمس ہے۔ یہ جب ہم ہوا باہر نکالتے ہیں پھر ایسی آواز آتی ہے، اک اک۔ ایسے ہی حمزہ تا زبر ات، جب ہم ہوا باہر نہیں نکالیں گے، ایئر فلو جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا، تو یہ مکمل حرف نہیں ہوگا، ات ات ات۔ جب ہم اس حرف کو مکمل کریں گے، اس میں صفت ہمس لائیں گے تو یہ حرف مکمل ہو جائے گا، جیسے ات ات، ایسی سی آواز آتی لیکن ہلکی سی آئے گی، تیز نہیں آئے گی۔ حمزہ تا زبر ات ات۔ حرف کو مکمل ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صفات کو اچھے طریقے سے سمجھا اور سیکھا جائے، ورنہ قرآن مجید میں غلطی کریں گے، اور چھوٹی غلطی نہیں بہت بڑی غلطی ہو جائے گی اگر ہم ان صفات کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔